آخرت پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ۔ قیامت قیامت ہم اور آپ سنتے چلے آئے، قیامت قرآن کریم میں قیامت کو کئی ناموں سے بلایا گیا ہے، یوم الآخرہ بھی بولا گیا ہے، القاریہ ملقاریہ بھی بولا گیا ہے، اور اس قیامت کو یوم الحساب، یوم المیعاد، اور کئی ناموں سے قیامت کے دن کو بولا گیا ہے۔ آج کل تو لوگوں نے قیامت کو مذاق بنا لیا، قیامت قیامت۔ ایک لڑکے سے ہم نے پوچھا قیامت جانتے ہو؟ تو بولا ہاں مولوی صاحب قیامت تو ہم جانتے ہیں۔ ہم نے کیا ہے؟ تو فلاں ہیرو ہے، اس کی ایک فلم ہے قیامت۔ گدھا کہیں کے۔ ہم نے کہا قیامت تم اسی کو جانتے ہو؟ ہاں قیامت ہم نے پوری فلم دیکھی ہے، ایک قیامت سے قیامت ہم نے دیکھی ہے۔ ہم نے کہا واہ، ہم قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ہم پوری فلم ہم نے دیکھ لی ہے قیامت۔ آج کل تو قیامت کو مذاق بنا لیا گیا۔ کئی جگہوں میں آپ دیکھیے آپ انسٹاگرام کھولیے، سوشل میڈیا کو دیکھیے، اب کسی لڑکی کی خوبصورتی پر کمنٹ دیکھیے گا تو لکھتا ہے لکھنے والا کہ قیامت لگ رہی ہو۔ اب لڑکی کو قیامت سے تعبیر کر رہا ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، قیامت کو اتنا آسان سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت جب آئے گی اور جب اللہ تبارک و تعالی سور پھونکنے والے فرشتے کو حکم دے گا کہ سور پھونک دو، تو اس زمین کے اوپر، پوری کائنات کے اوپر ایک بہت ہی بڑا حادثہ ہوگا۔ آسمان چکنا چور، زمین ریزہ ریزہ، پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں گے۔ ساری دنیا کے لوگ اور سور پھونکنے کی وجہ سے مر جائیں گے، کوئی دنیا میں باقی نہ ہوگا، سب کے سب ختم ہو جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے، کوئی باقی نہ ہوگا جب ایک سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا۔ اور قیامت ہی کے دن کے تعلق سے بتایا گیا کہ قیامت کے دن یہی سورج، جس سورج کو تم آسمان کے اوپر دیکھ رہے ہو اور جس کی تم روشنی اور جس کی تم گرمی حاصل کرتے ہو، یہ سورج کی گرمی اتنی زیادہ بڑھ جائے گی یہاں تک کہ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اسی سورج کی گرمی کے وجہ سے سمندر میں آگ لگ جائے گی۔ اسی قیامت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اذا الشمس كفرت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار طلت واذا الوحوش حشرت، اس قیامت کا تذکرہ ہے۔ پوری سورت السماء انفطرت اٹھا لے، اذا الشمس كفرت اٹھا لے، قیامت کا بھیانک منظر آپ کو وہاں نظر آ جائے گا۔ قیامت کے بہت بڑے بڑے نشانیاں ہیں۔ ان بڑے نشانیوں سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت تو آ کر کے رہے گی، ایک نہ ایک دن ضرور آئے گی۔
لیکن لوگ اللہ کے نبی سے سوال کیا کرتے تھے اور پوچھتے رہتے تھے، اللہ کے نبی آپ قیامت قیامت کا تذکرہ کرتے رہتے، بولتے رہتے ہیں، آپ ہمیں بتائیے کہ یہ قیامت کب آئے گی، کب آئے گی قیامت؟ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس پہنچے اور یہی سوال کر دیا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے اس کو جواب نہیں دیا کہ قیامت 2 سال بعد آئے گی، 100 سال بعد آئے گی، 500 سال بعد آئے گی۔ آپ نے اس کو جو جواب دیا، آپ نے یہی جواب دیا تھا، ما اعددت لها، تم نے اس قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قیامت کے لیے کوئی تیاری ہے؟ تم پوچھ رہے قیامت کب آئے گی؟ آپ کا ایگزام کا وقت آنے والا ہو اور آپ بار بار اپنے ٹیچر سے پوچھیں ایگزام کب ہے، ایگزام کب ہے، آپ کا ٹیچر یہ نہیں بتا ایگزام کب ہے، آپ سے پوچھ دے گا تم نے ایگزام کے لیے تیاری کیا کی ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے، سوال کا جواب دے سکتے ہو؟ اللہ کے نبی نے یہی سوال کیا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قیامت آ گئی تو تم نے اس کے لیے تیاری کر رکھی ہے کچھ؟ فرمایا قیامت بہت ہی زیادہ قریب ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت بہت ہی زیادہ قریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر قرآن کی آیت اتار دی اور اپنے نبی کی زبان سے کہلوا دیا، اے نبی کہہ دو یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، آپ کہہ دیجئے قل انما علمها عند ربی، اے نبی آپ کہہ دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے کہ قیامت کا ایگزیکٹ علم صرف میرے رب کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی، کتنی تاریخ کو آئے گی، کتنے منٹ میں آئے گی، کس وقت آئے گی، اس کے بارے میں اگر کوئی جانتا ہے تو میرا رب جانتا ہے، اس اللہ کے علاوہ قیامت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ قیامت ایگزیکٹ کب آئے گی، کوئی نہیں جانتا، لیکن قیامت تو آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو تمہیں یہ نہیں بتاؤں گا کہ قیامت کب آئے گی، لیکن قیامت کے آنے سے پہلے میں کچھ نشانیاں میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کچھ بڑی بڑی نشانیوں کا آپ نے تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے جب قیامت آئے گی تو اس سے پہلے اللہ کے نبی نے بڑے بڑے نشانیوں کا بھی تذکرہ کیا، اللہ کے نبی نے چھوٹے چھوٹے نشانیوں کا بھی ذکر کیا، دونوں نشانیاں آپ نے بتائی۔ جیسے آپ نے بتایا کہ قیامت آئے گی تو اس سے پہلے تم دیکھو گے سورج جو پورب سے نکلتا ہے اور پچھم میں ڈوبتا ہے، اسی سورج کو تم دیکھو گے کہ یہ مغرب سے نکلے گا، پچھم کی طرف سے نکلے گا، سمجھ جاؤ کہ قیامت آ گئی۔ قیامت یہ بڑی نشانی آپ نے بتائی، 10 بڑی نشانیوں کا ذکر کیا، انہی میں سے آپ نے بتایا زمین سے ایک چوپایا نکلے گا، دابۃ الارض، زمین سے ایک چوپایا نکلے گا، جانور، اور وہ جانور لوگوں سے باتیں کرے گا، لوگوں سے باتیں کرے گا، زمین سے نکلے گا اور آپ سے مطلب لوگوں سے باتیں کرتا پھرے گا۔ بڑی بڑی نشانیوں کا آپ نے ذکر کیا، دجال کا خروج ہوگا، یاجوج ماجوج نکلیں گے، عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، بڑی نشانیوں کا آپ نے تذکرہ کیا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ بڑی نشانیاں بڑی تیزی کے ساتھ آئیں گی، ایک آیا کہ دوسرا ترنت حاضر، لیکن اس سے پہلے آپ نے فرمایا کہ بہت سی چھوٹی نشانیوں کو تم دیکھو گے دنیا میں، انہی نشانیوں میں سے آپ نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میرا دنیا میں آنا قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی الساعہ کہا گیا، قیامت کا نبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
नबी उस सा से भी खिताब किया गया, यानी वो आखिरी नबी जो आएंगे वो कयामत के नबी होंगे, यानी उस नबी के बाद दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा, उसी नबी की उम्मती के ऊपर कयामत कायम होगी, इसी उम्मत के ऊपर कयामत कायम होगी। अल्लाह के नबी फरमाते बुइस्तु अना वस्साती कहातैन, मेरा दुनिया में आना कयामत की निशानी है और मेरा दुनिया से चले जाना ये भी कयामत की निशानी है। अल्लाह के नबी दुनिया के अंदर आए, आप मक्का की धरती के ऊपर आए, ये भी लोगों को मालूम है। हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का में हुई, ये भी आपको मालूम है। नबी का इंतकाल भी हुआ, नबी अकरम मदीना में इंतकाल भी हुए और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी आने मौत का कयामत आने से पहले एक इसको भी तुम शामिल कर लो, मौत ही मेरा मरना ये भी कयामत की निशानी है। तो अल्लाह के नबी का इंतकाल भी हो गया और अल्लाह के नबी आए भी। अब समझ लीजिए कि कयामत अल्लाह के नबी ने फरमाया कहातैन, ये दोनों उंगलियां जो तुम देख रहे हो कितना सटा हुआ है, इसी तरीके से मैं और कयामत बिल्कुल सटा हूं। कयामत बहुत करीब है। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिज़ून। फरमाया तुम्हारा हिसाब का वक्त करीब है और तुम ख्वाब गफलत में पड़े हुए हो। आज लोगों को कयामत के बारे में यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है। मेरे